ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ پاکستان اپنے دور کے نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ یہاں غربت ہے، افلاس و تنگ دستی ہے اور ہمیشہ سے ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہماری حکومتیں نہیں بلکہ صرف اللہ میاں ہی چلا رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس اجڑے چمن کی داستان سنانے والی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیام پاکستان سے لے کر آج تک، یا پھر یوں کہہ لیں کہ لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان کے دور تک پاکستانی معیشت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پاکستان نے کب، کس سے کتنا قرضہ لیا، کیا وہ قرض عوام پر خرچ بھی ہوا یا اسے شاہ خرچیوں میں اڑا دیا گیا، یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں کنزا فرمان۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج سے 72 سال پہلے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہاں صنعتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ معیشت کا تو کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور اور پشاور کے اسلامیہ کالج کے علاوہ کوئی بھی بڑا تعلیمی ادارہ نہیں تھا۔ باوجود اس کے کہ لیاقت علی خان 1946 میں عبوری حکومت میں پورے ہندوستان کے وزیر خزانہ تھے، لیکن 47 میں جب ملک بنا تو ہمارا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ ہندوستان کی طرف سے جو بھی پیسے ہمارے حصے میں آنے تھے، اس کا بھی بڑا حصہ انڈیا نے ہمیں نہیں دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ سمجھتے تھے کہ یہ لولا لنگڑا کمزور ملک پاکستان 6 مہینے تک بھی نہیں چل سکے گا۔ پکے ہوئے آم کے جھولے میں گرنے کی مثال دیتے ہوئے کانگریسی لیڈر کہا کرتے تھے کہ بہت جلد پاکستان روتے ہوئے واپس ہمارے پاس ہی آئے گا اور پھر سے ہندوستان میں شامل ہو جائے گا۔ انہیں اس بات کا اس لیے بھی یقین تھا کہ تب پاکستان کو کچھ دیا ہی نہیں گیا تھا، اوپر سے لاکھوں لوٹے پوٹے مہاجرین کی پاکستان آمد اور ان کی آباد کاری سمیت کئی چیلنجز درپیش تھے۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ اس وقت پاکستان کے زیادہ تر سرکاری دفاتر کی اپنی عمارتیں بھی نہیں تھیں۔ کئی اہم محکمے گرمیوں میں درختوں تلے بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ تب اہم دستاویزات کو ایک دوسرے کے ساتھ لف کرنے کے لیے سٹیپلر کی بجائے ببول یعنی کیکر کے کانٹے لگائے جاتے تھے۔ ایسے مشکل حالات میں پاکستان نے ہمت نہ ہاری۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھوں سے ویلیکا ٹیکسٹائل ملز کا افتتاح کیا۔ کراچی میں حبیب بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اگلے برس قائد اعظم نے بنفس نفیس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ تھوڑے بہت روزگار کے مواقع میسر آئے اور یوں آہستہ آہستہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونے لگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان ایشیا میں سب سے تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا۔ تب چائنا، سنگاپور، ملیشیا اور بھارت بھی ہم سے کہیں پیچھے تھے۔ پاکستان کی تیز رفتار ترقی کو دیکھتے ہوئے اس دور کے اقتصادی ماہرین یہ کہتے تھے کہ پاکستان ہی ایشیا کا فیوچر ہے، یہی ملک آنے والے دنوں میں ایشین ٹائیگر بنے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان الیکشن 2018 سے پہلے اپنے انتخابی جلسوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم بچے تھے تو پاکستان کی اکانومک گروتھ پورے ایشیا میں سب سے بڑھ کے تھی۔ ہمارا قومی ادارہ PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن تھا۔ عرب اور خاص کر دبئی کے شہزادے گرمی کی چھٹیاں منانے کے لیے کراچی آتے تھے۔ جب صدر ایوب خان بیرون ملک کا دورہ کرنے جاتے تو ان ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر استقبال کے لیے گھنٹوں پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچے ہوتے۔ ملیشیا کے شہزادے لاہور کے ایچیسن کالج میں پڑھنے آتے تھے۔ تب پاکستانی معیشت کو رائزنگ اکانومی جبکہ انڈیا کی معیشت کو ہندو اکانومی کہا جاتا تھا۔ ملک میں خوشحالی تھی اور ترقی کا پہیہ رواں دواں تھا، لیکن پھر شاید وطن عزیز کو کسی کی نظریں بد لگ گئی اور پاکستان کی تیز رفتار ترقی کا سفر سلو ہوتا گیا۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ ایوب خان کے دور حکومت کو بھی محض دکھلاوا ہی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک معاشی ترقی صرف کاغذوں میں تھی اور حقیقت بالکل اس کے الٹ تھی۔ اگر قرضوں کے ریکارڈ کی بات کریں تو آمریت ہو یا جمہوریت، ہر دور میں IMF سے رجوع کیا گیا۔ کڑی شرائط پر بیل آؤٹ پیکیجز ملے، مگر آج تک بیمار معیشت ICU سے نہ نکل سکی۔ پاکستان نے سب سے پہلے 1958 میں IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت صدر سکندر مرزا اور جنرل ایوب کی مشترکہ حکومت تھی۔ انہوں نے مل کر $3.40 کروڑ کا پہلا قرضہ حاصل کیا۔ اس کے بعد صدر ایوب خان نے 1965 اور 1968 میں دوبارہ قرضہ حاصل کیا، جس کی مالیت $57 کروڑ تھی۔
سقوط ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس سے نکلنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 سے 1974 کے دوران 3 بار IMF سے مجموعی طور پر 35 کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا، لیکن پھر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ جنرل ضیاء کے دور کی بات کریں تو افغان جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر سے بے تحاشا بیرونی امداد آئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے 1978 سے 1983 کے دوران بھی 3 بار IMF سے 3 ارب 17 کروڑ ڈالرز لیے۔ 1988 میں بے نظیر کا پہلا دور حکومت آتا ہے۔ اس دور حکومت میں 2 بار پاکستان IMF کے پاس گیا اور 91 کروڑ ڈالرز لیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری بار کسی نگران حکومت کی اگر بات کریں جو IMF کے پاس گئی تو وہ معین الدین قریشی صاحب کی حکومت تھی، جس نے ستمبر 1993 میں IMF سے 37 کروڑ ڈالرز کا قرضہ حاصل کیا۔ اب کچھ محترمہ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت کی بات کر لیں گی، جس میں 3 بار IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور 2.16 ارب ڈالرز حاصل کیے گئے۔ پھر نواز شریف صاحب کا دوسرا دور حکومت آتا ہے، جس میں پاکستان 2 بار IMF کے پاس گیا، 1 ارب 59 کروڑ ڈالرز کا قرضہ حاصل کیا، لیکن پھر 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے باعث پاکستان پر پابندیاں لگنے سے پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ جنرل مشرف کی حکومت کی بات کر لی جائے تو نومبر 2000 سے 2001 کے دوران 2 بار IMF سے قرض لیا گیا، جس کی مالیت 2 ارب 9 کروڑ ڈالر تھی۔ 2008 کا جنرل الیکشن جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی کو پاور ملی تو زرداری حکومت نے ریکارڈ بناتے ہوئے 10 ارب ڈالرز کا قرض IMF سے حاصل کیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کے تیسرے دور حکومت کی بات کرتے ہیں۔ 2013 میں میاں صاحب نے IMF سے قرض حاصل کیا، جس کی مالیت 6.1 ارب ڈالر تھی، تاہم اسے ری شیڈول کروا کے 10 ارب ڈالرز حاصل کیے گئے۔ 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے کپتان عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے تو IMF سے بچنے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چائنا سے امداد حاصل کی، لیکن پھر بھی ملک کی اکانومی نہ سنبھل سکی اور ضروریات پوری نہ ہوئیں تو کپتان کو بھی IMF کے در پر حاضری دینا پڑی۔ اور پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ IMF نے پاکستان کو دینے کے لیے 6 ارب ڈالرز کا قرضہ اپروو کیا۔ اب اگر پاکستان کے قرضوں کی ریکارڈ کی بات کریں تو جناب دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جب صدر پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی اندرونی اور بیرونی قرض 30 ارب روپے تھا۔ 1973 میں ملک کو آئین پاکستان کا تحفہ ملا اور اسی سال 14 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان منصب پر فائز ہوئے، مگر ساتھ ہی قرض دگنا ہو کر 60 ارب روپے ہو گیا۔ 7 مارچ 1977 کو پیپلز پارٹی حکومت نے قبل از وقت انتخابات کروائے، لیکن 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لاء نافذ ہو گیا۔ اس وقت ملک پر مجموعی قرض 97 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور صدارت اور وزارت عظمیٰ میں قوم پر مجموعی قرضوں کے پہاڑ میں 67 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کا انعقاد کروایا۔ اس وقت مجموعی قرضوں کا حجم 309 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق طیارہ حادثے کا شکار ہو گئے اور اس وقت عوام 523 ارب روپے کے بھاری قرض تلے دب چکی تھی۔ یوں ضیاء الحق کے 11 سالہ دور آمریت نے 426 ارب روپے کے مزید قرض کا تحفہ دیا۔ 1988 ہی میں ملک میں جمہوری نظام بحال ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو مسند اقتدار پر بیٹھیں اور 6 اگست 1990 کو ان کے پہلے دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس وقت ملک پر مجموعی قرض 711 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا اور یوں 1.5 سالہ اقتدار میں 188 ارب روپے کا مزید قرض قوم کا مقدر بن گیا۔ اسی برس ملک میں 7ویں عام انتخابات بھی ہوئے اور نواز شریف کرسی اقتدار پر براجمان ہوئے۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ 1993 میں ہوا، جبکہ پاکستان کا مجموعی قرض 1000 ارب سے تجاوز کر کے 1135 ارب روپے ہو گیا اور یوں نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 424 ارب روپے کا مزید قرض عوام کے لیے درد سر بنا۔ پھر بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئی۔ جب 1996 میں ان کی حکومت برخاست کی گئی تو اس وقت ملک کا مجموعی قرض بڑھ کر 1704 ارب تک پہنچ گیا تھا، یعنی بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں 569 ارب کا مزید قرض عوام کے نصیب میں لکھ دیا گیا۔ 1997 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد میاں نواز شریف نے بھی اپنی توجہ قرضے لینے پر مرکوز کیے رکھی۔ 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لاء نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور 1999 میں ملک
2,946 अरब रुपए के कर्ज तले दब चुका था। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में कुल 1,242 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। परवेज मुशर्रफ ने 2002 में इंतखाबात करवाए तो उनकी छतरी तले जमहूरी हुकूमत कायम हुई, मगर परवेज मुशर्रफ इन 3 बरसों में कर्जों के हुजूम को 3,636 अरब तक पहुंचा चुके थे। यूं उनके इब्तिदाई 3 बरसों में 386 अरब रुपए का भारी भरकम कर्ज मुल्की मुईशत पर लाद दिया गया। 2007 में मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत का खात्मा हुआ और परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारकर अपनी अहमियत खो बैठे, मगर उनके तवील दौरे इक़्तिदार में कर्जों का पहाड़ 4,802 अरब तक पहुंच चुका था। 2008 में एक बार फिर मुल्क में जमहूरी दौर का आगाज हुआ। इस साल मुल्क पर मजमूई कर्ज था 6,126 अरब रुपए। 2013 में ये दौर जब इख्तिताम पजीर हुआ तो उस वक्त मुल्क का कुल कर्ज 14,318 अरब रुपए हो चुका था। यूं पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 5 बरसों में 8,192 अरब रुपए का कर्ज लिया। 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बन गए और 2018 में नून लीग के 5 साल पूरे हुए और कर्ज 22,820 अरब रुपए हो गया। नून लीगी हुकूमत ने तकरीबन 8,502 अरब रुपए का कर्ज लिया, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीगी हुकूमत ने मजमूई तौर पर तकरीबन 18,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। इस वक्त इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान है। वो अपने 2 साला दौर में दोस्त मुल्कों समेत IMF से कर्जे की मद में खतीर रकम हासिल कर चुके हैं। मजीद ये है कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से पाकिस्तानी कर्जों का हुजूम 60 से 70% तक बढ़ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तानी सियासतदानों की अरबपति सेठों से रिश्तेदारियां जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें, सियासतदानों की बोंगियां जानने के लिए यहाँ नीचे, और मुफ्ती महमूद की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।